دین کی حقیقی تعبیر اگر کسی نے تلاش کی ہے تو وہ حر ابن یزید کی. امام حسین علیہ السلام جب منزل شراب سے چلنے لگے ہیں، مولا ابوالفضل عباس سے کہا کہ عباس پانی کا زیادہ انتظام کرو. عباس جتنے بھی مشکیزیں ہیں ان کو بھر لو. منزل شراب سے کچھ آگے چلے، پانی کا وافر مقدار میں انتظام کیا. قافلہ حسینی منزل ذو حسن کی طرف جا رہا ہے کہ ایک دم فکبر احد من الرجال، امام کے قافلے میں موجود ایک شخص نے تکبیر بلند کی، اللہ اکبر. امام حسین پوچھتے ہیں کہ اے عبداللہ، اے اللہ کے بندے، تکبیر کیوں کہی؟ کیا ہوا؟ کہا کہ مولا وہ سامنے ایک نخلستان نظر آ رہا ہے، بنی اسد کے لوگ موجود تھے. کہا کہ مولا اس راستے میں کوئی نخلستان تو نہیں ہے؟ امام کہتے ہیں ہاں میں جانتا ہوں، یہ جو سامنے نخلستان نظر آ رہا ہے یہ کوفے سے ایک لشکر آ رہا ہے. عباس، علی اکبر، یہی منزل ذو حسن پر رک جاؤ، خیمے لگاؤ، یہ کوفہ سے ایک لشکر آ رہا ہے جو پیاسا ہے، ان کے لیے پانی کا انتظام کرو. ابھی حر کا لشکر خیام حسینی کے سامنے پہنچا نہیں، مشکیزیں تیار، جانوروں کو پانی پلانے کے لیے ڈھالوں کا انتظام کر دیا گیا. جیسے ہی لشکر پہنچا، پیاس کی شدت سے جان بلب، امام کے ساتھیوں نے پانی پلانا شروع کیا. حر کے لشکر کا ایک سپاہی ابن طعام کہتا ہے کہ جب کوفے سے چلے تھے تو میں ذرا پیچھے رہ گیا، میں پہنچ نہیں سکا. پیاس کی شدت سے جب میں اپنے لشکر میں پہنچا ہوں تو دیکھا کہ سب کو پانی پلایا جا رہا ہے. میں بہت تھک چکا تھا، پیاس کی شدت سے میری روح پرواز کرنے والی تھی. مجھے پانی دیا جاتا تھا تو اتنی نقاہت طاری تھی کہ میرے ہاتھ لرزتے تھے اور پانی سارا گر جاتا تھا. جو پانی پلا رہا تھا جوان، اس نے ڈھال میں مجھے پانی دینے کی کوشش کی. میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ڈھال کو کس انداز سے پکڑوں. ڈھال کا پانی بھی گر جاتا تھا کہ ایک دم میری نظر پڑی کہ میرے سر پر ابا عبداللہ الحسین کھڑے ہیں مشکیزہ لے کر. امام حسین نے مجھے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا. میں لشکر حر سے کہوں گا، اے لشکر حر، آج تم پیاسے ہو، امام حسین اپنے ہاتھوں سے تمہیں پانی پلا رہے ہیں، حسینی جوان تمہیں اپنے ہاتھوں سے پانی پلا رہے ہیں. تم اتنے زیادہ پیاسے نہیں ہو، کوفے سے کربلا تک آئے ہو، لیکن یاد رکھنا کہ کل شب عاشور جب حسین کے خیموں سے العطش العطش کی صدائیں آئیں تو تھوڑے سے پانی کا انتظام کر لینا. تم ایک دن کے پیاسے ہو، حسین کا کنبہ 3 دن کا پیاسا ہوگا. حضرت اللہ مولا سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے. امام حسین علیہ السلام نے وہی خیمے لگانے کا حکم دیا. ظہر کا وقت ہو گیا. ظہر کے وقت امام حسین نے نماز پڑھائی. ان سے کہا کہ تم بھی اپنے لشکر میں نماز پڑھ دو. انہوں نے کہا نہیں آقا، ہم آپ کے پیچھے ہی نماز پڑھیں گے. بس عزاداران مظلوم کربلا سب نے نماز مل کر پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ جہاں بھی حسین ملے حسین کے ساتھ ساتھ رہو جب تک ہمارا دوسرا حکم نہ آ جائے. نہ حسین کو کوفے جانے دینا، نہ حسین کو مدینے واپس جانے دینا. امام حسین علیہ السلام نے منزل ذو حسن سے آگے بڑھنے کے لیے تیاری کا اعلان کیا. حر نے کہا کہ آقا یہاں سے تشریف نہ لے کر جائیں. امام حسین نے کہا کہ کون روک سکتا ہے مجھے، کس میں ضرورت ہے. کہتا رہا کہ مجھے حکم نہیں ہے، میں اپنے فریضے پر عمل کروں گا. امام حسین زین ذوالجناح پر سوار ہوئے. جیسے ہی آگے بڑھنے لگے، عرب میں بہت برا سمجھا جاتا تھا کہ اگر کوئی سوار جانے لگے اور اس کی سواری کو روک دیا جائے.
جرأت کر کے امام حسین کی سواری کی لگام میں ہاتھ ڈال دیا. بس ابھی عباس کو جلال نہیں آیا تھا کہ حسین کی نظر حر کے ہاتھ پر پڑی. حر کا ہاتھ کانپ رہا تھا. حر کے انجام سے واقف امام حسین نے کہا سکلت یا حر ماذا تريد، اے حر چاہتے کیا ہو؟ تمہاری ماں تمہارے غم میں بیٹھے. حر نے جیسے ہی یہ جملہ سنا تڑپ کر کہا کہ آقا اگر عرب کے اندر آپ کے علاوہ کوئی شخص مجھے یہ جملہ کہتا تو میں جواب میں اسے یہی جملہ کہتا، نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر میں اس کی گردن اتار دیتا اور اس کی ماں کو اس کے غم میں بٹھاتا. لیکن آقا میں کیا کروں؟ آپ کی ماں کا تذکرہ میں مجمع عام میں نہیں کر سکتا. آقا میں آپ کی ماں کا نام مجمع عام میں نہیں لے سکتا. میں حر سے کہوں گا کہ حر یہ کیا کہہ رہے ہو؟ حر تمہاری غیرت گوارا نہیں کر رہی کہ فاطمہ کا نام مجمع عام میں لو. حر تمہاری عظمت کو سلام، حر تمہاری غیرت کو سلام. لیکن حر مدینے کے اندر ایک منظر دیکھنا، حر یہی فاطمہ ہے ٹوٹی ہوئی مچھلیوں کے ساتھ ام ایمن کا سہارا لے کر، حسن کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر، دوسرے ہاتھ میں حسین کو پکڑ کر باپ کی مسجد میں جا کر مجمع عام میں یہ کہہ رہی ہے ایھا الناس، اور لوگوں مجھے پہچانو، اعلموا انی فاطمہ، اور لوگوں مجھے پہچانو میں فاطمہ ہوں، میرا بابا محمد ہے. مولا سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے، ہمیشہ تمہاری آنکھیں غم حسین سے تر رہے. بس عزاداران مظلوم کربلا فیصلہ یہ ہوا کہ نہ کوفے کی طرف کاروان جائے گا نہ مدینے کی طرف جائے گا، بلکہ ایک نئے مسیر کی طرف دریائے فرات کے ساتھ ساتھ یہ قافلہ آگے بڑھے گا. بس کچھ ہی دور چلا ہوگا یہ قافلہ کہ ایک دم امام حسین علیہ السلام کی سواری رک گئی. مولا پوچھتے ہیں کہ اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا طف ہے، مولا نے کہا کوئی اور نام؟ کہا غازریہ ہے. کہا کوئی اور نام؟ کہا نینوا ہے. مولا پوچھتے ہیں کوئی اور نام؟ کسی نے کہا کربلا ہے. بس جیسے ہی یہ نام سنا مولا کہتے ہیں اللہم اعوذ بک من کرب القبلا ہا ہونا محق رحالنا ومسفک دمائنا. ارے یہی تو وہ سرزمین ہے جہاں ہمارے خیمے لگائے جائیں گے، یہی تو وہ سرزمین ہے جہاں ہمارے خیمے اٹھائے جائیں گے، یہی تو وہ سرزمین ہے جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا. مولا نے حضرت عباس کو حکم دیا کہ یہاں خیمے لگائے جائیں. بس وہاں خیمے لگائے گئے. ادھر سے ابن زیاد کا قاصد حکم لے کر پہنچ گیا کہ حسین کو جہاں پر موجود ہوں وہی روک. امام حسین علیہ السلام کا قافلہ رک گیا. اس واقعے کے بعد حر جتنے دن زندہ رہا اپنے لشکر میں خاموشی سے زندہ رہا، کسی سے کوئی بات نہیں کرتا تھا. یہاں تک کہ 9 محرم کا دن آ گیا، جنگ کی تیاری ہو گئی. حر ابن سعد کے پاس جا کر کہتا ہے کہ کیا واقعی تم حسین ابن علی سے جنگ کرو گے؟ کیا واقعی حسین سے جنگ کا ارادہ ہے؟ ابن سعد کہتے ہیں ہاں جنگ ہوگی، سر اڑیں گے، ہاتھ قلم کیے جائیں گے، خون بہے گا. بس یہ سن کر حر اب ابن سعد کے خیمے سے نکلا ہے. حر کی حالت یہ ہے کہ جسم کانپ رہا ہے، پیشانی سے پسینہ جاری ہے. حر کی یہ حالت دیکھ کر اوس ابن مہاجر کہتا ہے کہ حر حملے کی تیاری ہو چکی ہے، حر جنگ کی تیاری ہو چکی ہے اور تم کانپ رہے ہو، تم پسینے سے شرابور ہو. حر اگر کوفے کے اندر کوئی مجھ سے یہ سوال کرتا کہ سب سے بہادر شخص کون ہے تو میں تمہارا نام لیتا. آج جنگ کا سن کر تمہاری حالت کی کیا ہو گئی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو جنت اور دوزخ کے درمیان دیکھ رہا ہوں. وہ کہتا ہے کہ میں ابھی فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں. اور اپنے خیمے میں گیا.
غلام نے آ کر کہا آقا کھانا کھانے کے لیے آ جائیں، حر نہیں جاتا۔ غلام دوسری مرتبہ آتا ہے، تیسری مرتبہ آتا ہے کہ یہاں تک کہ حر کا بیٹا آتا ہے، پوچھتا ہے بابا کھانا کھانے کے لیے کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ بابا کیا وجہ ہے؟ حر کہتے ہیں اے میرے بیٹے ادھر آؤ میرے پاس۔ حر نے اپنے بیٹے کا ہاتھ تھاما، اپنے ہاتھ میں ہاتھ تھام کر اپنے بیٹے کو لے کر ایک جانب چلے، کہا کہ میرے فرزند کیا تمہیں بھی وہ آوازیں سنائی دے رہی ہیں جو میں سن رہا ہوں؟ حر کا بیٹا کہتے ہیں ہاں یہ حسین کے خیموں کی آوازیں ہیں، یہ بچوں کے الاتش کرنے کی آوازیں ہیں جو پیاس کی شدت سے بلک رہے ہیں۔ حسین کہتے ہیں کہ کیا یہ وہی حسین نہیں ہے جس نے چند دن پہلے ہمیں موت سے نجات دی تھی؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حر نے فیصلہ کر لیا، عزادارہ نے مظلوم کربلا حر نے فیصلہ کر لیا۔ حر اپنے بیٹے کو لے کر امام حسین کی طرف چلے ہیں۔ حر جو چلے ہیں امام حسین کی طرف، حر نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے دونوں ہاتھ سر پر رکھ لیے، آسمان کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں خدایا مجھ سے یہ کیا ہو گیا؟ میں نے تیرے نبی کی بیٹی کے بچوں کو ڈرایا ہے، میری وجہ سے آل محمد خوف زدہ ہوئے ہیں، خدایا کیا مجھے بخشش ہو سکتی ہے؟ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اور گریہ کرتا ہوا آگے بڑھا یہاں تک کہ فتنہ قریب ہوا۔ اور نے دوسرا کام یہ کیا کہ اپنی ڈھال کو پلٹ دیا ہے، اپنی زرہ کو تبدیل کر دیا ہے۔ یہ دو کام اور حر نے کیے ہیں۔ حر اس حالت میں آگے بڑھا ہے، حسین کے لشکر میں موجود اصحاب حسین نے کہا کہ مولا کچھ لوگ آتے ہیں جو آگے آگے ہیں، اس کا حلیہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ پناہ لینے کے لیے آ رہا ہے۔ عرب کے اندر دستور یہ تھا کہ اگر کوئی اپنی زرہ پلٹ دیتا تھا تو وہ پناہ لینے کے لیے آتا تھا۔ اصحاب حسین کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہزاروں کا لشکر چھوڑ کر بہتر سے پناہ لینے کے لیے آ رہا ہے۔ حسین کہتے ہیں عباس علی اکبر آگے بڑھو، میرا مہمان ہو رہا ہے، آگے بڑھ کر حر کا استقبال کرو۔ حر امام حسین کے قریب آئے، قریب آنے کے بعد امام نے استقبال کیا، استقبال کرنے کے بعد کہا حر اترو۔ حر نے کہا آقا مجھے معاف کر دے، آقا مجھے معاف کر دے، میں اسی حالت میں جنگ کے لیے جانا چاہتا ہوں، میں اترنا نہیں چاہتا، میں نے یہ راستہ روکا تھا، میں نے آپ کے خیمے یہاں لگوائے تھے، میں حر کی شہادت نہیں پڑھوں گا، بس ایک روایت پڑھ کر ایک واقعہ بیان کر کے گزر جاؤں گا۔ مقتل میں لکھا ہوا ہے کہ حر نے اپنے جانے سے پہلے اپنے بیٹے کو روانہ کیا، حر نے اپنی اولاد کو بھیجا، چونکہ میں نے آل محمد کے بچوں کو خوف زدہ کیا تھا، اس کا کفارہ یہ ہے کہ پہلے میرا بیٹا شہید ہو۔ حر کا بیٹا چلا ہے، حر کھڑا ہو کر امام حسین کے ساتھ منظر دیکھ رہا ہے۔ جیسے ہی حر کا بیٹا لشکر میں پہنچا ہے، حر کے بیٹے کو چاروں طرف سے گھیر کر شہید کر دیا گیا، چاروں طرف سے حملہ کیا گیا۔ جیسے ہی حر کا بیٹا گرنے لگا آواز دی یا ابتا ادرکنی۔ حر نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، امام حسین نے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ حر باپ بیٹے کا جنازہ نہیں اٹھاتا، حر باپ بیٹے کی لاش پر نہیں جاتا، حر تم نہیں جاؤ میں جاؤں گا، ارے حر تم نہیں جاؤ میں جاؤں گا تمہارے بیٹے کی لاش اٹھانے۔ آپ نے صحیح کہا کہ جوان بیٹے کی لاش، کہ جوان بیٹے کی لاش بوڑھا باپ نہیں اٹھاتا۔ ارے میں الفاظ بدل دوں، میں الفاظ تبدیل کر دوں کہ بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کی لاش اٹھائی نہیں جاتی، بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کی لاش اٹھائی نہیں جاتی۔ اگر جوان بیٹا علی اکبر جیسا ہو، اگر جوان بیٹا شبیہ